اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری، سینئر اینالسٹ ہیں ڈیفنس اور سیکیورٹی افیئرز کے۔ بہت بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ پچھلے 72 گھنٹوں کے دوران کئی بار یہ لگا کہ کوئی سیریس ایک ایفرٹ ہو رہی ہے بات چیت کی، مگر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایسا لگتا ہے کہ ایران کی تسلی نہیں ہو رہی، ایران کا کانفیڈنس نہیں ہے پورے معاملے پہ، یا بہت بڑی ایمبیگوٹی ہے ان کے اندر، یا ڈیسیشن میکنگ کے مسائل ہیں، اور اسی وجہ سے کچھ یہ پروسیس جو ہے وہ اسٹال تو نہیں ہوا لیکن پھر بھی چل رہا ہے، لیکن کوئی بھی میننگ فل جو ہے ڈیولپمنٹ رپورٹ نہیں ہوئی۔ جی درست فرمایا آپ نے۔ میرا خیال ہے دونوں طرف سے میکسیملسٹ جو ہے نا کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ ایران جوہری جو معاملات ہیں ان کو پس پشت ڈالنا چاہتا ہے یا دیر سے سیکوینشلی بعد میں ہینڈل کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے بلاکیڈ ہٹا دیا جائے امریکہ کی طرف سے۔ بلاکیڈ ہٹے گا تو اس کے اوپر جو معاشی دباؤ ہے جو کہ پچھلے 2-4 دنوں میں 5 دنوں میں بہت زیادہ بڑھ کے آیا ہے، وہ میرے خیال میں اس کو سب سے پہلے اس کی خلاصی چاہتا ہے۔ وہ پھر سمجھتا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ یہ معاملہ ہو گیا اور اس کا بلاکیڈ ہٹ گیا اور پھر اس کے بدلے میں ظاہر ہے کہ وہ بھی ہرمز کو کھول دے گا، تو یہ معاملہ ایک دفعہ حل ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ بیٹھ کے میز کے اوپر امریکہ کو مجبور کر سکتا ہے کہ جوہری معاملے کے اوپر پھر سینکشنز کو وہ کس طریقے سے میکسیمائز کر سکتا ہے اپنے ہاتھ میں۔ اب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلنی ہیں، لیکن یہ خیال کرنا چاہیے کہ امریکہ نے جب فیصلہ کیا بلاکیڈ لگانے کا تو کیا وجہ تھی؟ حالانکہ ہرمز تو پہلے بند ہوا، پھر کھلا ایران کی طرف سے، اور پھر امریکہ نے فیصلہ کیا جب یہ معاملہ ہوا تو اس نے بلاک کیا۔ اس نے صرف ایک وجہ سے بلاک کیا کہ اب جب مذاکرات میں بیٹھیں گے تو وہ والا حل چاہتے ہیں جوہری مسئلے کا جو کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران جس سے ایگری کرے۔ وہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ یمن میں جب معاملات ہوئے یا جنیوا میں ہوئے جو وہاں پہ ایران ایگری کر گیا تھا، یا یہ کہ اب اس جنگ کے تناظر میں جو زیادہ شاید بڑھ کے معاملہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو 440 کلو گرام کا ہائیلی انرچڈ یورینیم ہے وہ امریکہ لے ان کے ہاتھ سے۔ وہ آئی تھنک ٹرمپ اس کو ایز اے ٹرافی استعمال کرنا چاہتا ہے، یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے نکال لیا۔ اب وہ کس حد تک جائز ہے یا مناسب نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ٹرمپ کی میکسیملسٹ کوشش یہ ہے کہ وہ اس کا کنٹرول سم ہاؤ اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن اگر JCPOA کو جو کہ 2015 میں سائن ہوا امریکہ اور ایران کے بیچ میں، اس کو دیکھا جائے تو روس سے ایک آپشن تھی جس کے اندر کے جو 20% سے زیادہ افزودہ تھا یورینیم وہ سارے کا سارا روس کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ تو صاحب کوئی ایسی مثال ہے کیا ابھی ریسنٹ ہسٹری میں یا پاسٹ ہسٹری میں کہیں پہ کہ جب اتنی بڑی تعداد کا انریچڈ یورینیم جو ہے وہ ایک جگہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں فار ایگزامپل سیف کسٹڈی کے لیے ٹرانسفر کیا جا سکے؟ اب اس کی ایکسپیرینس ہے، اس کی کوئی ایگزامپل ہے؟ دیکھیے بات سنیں، اس وقت 11 ٹن کے قریب ہے افزودہ یورینیم ایران میں، 11 ٹن، اس میں سے صرف 440 کلو گرام ہے جو کہ 60% پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ جو 60% والا ہے اس کو موو کرنا ہے، اب یہ 3 جہاز جائیں یا 4 جہاز جائیں یا کس طریقے سے وہاں پہ لے جایا جائے، لیکن لے جایا جا سکتا ہے، پاسبل ہے، یا یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بیٹھ کے جب طے کریں گے تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کہ کنٹرول میں اس کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے، اس کو زائل کر دیا جائے۔ یہ ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، یہ اس طرح ممکن مگر یہ صاحب پھر بھی کیا اچھا چلے تھیوریٹیکلی پاسبل ہے، پریکٹیکلی یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو بہت بڑا لاس آف فیس ہوگا نا ایرانینز کے لیے بھی کہ وہ جو اپنا یہ جو اس لیول کا ایسٹ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ سپریم لیڈر جو جن کا انتقال ہو گیا، جو اس جنگ میں شہید ہو گئے، وہ تو اس سلسلے میں فتویٰ دے چکے ہیں کہ ہم ویپنائز نہیں کرنا چاہتے، ہم نیوکلیئر ویپنز جو ہیں یا نیوکلیئر جو اس قسم کے جو ویپنائزیشن ہے یہ صحیح نہیں ہے، غیر اسلامی ہے، بلکہ وہ قرار دے چکے، فتویٰ دے چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کو آپریشنلائز کرنا، باقاعدہ یورینیم حوالے کر دینا کسی دوسرے ملک کے لیے، از اٹ ڈوبل؟ اور یہ اس کے ذریعے کوئی ریزولوشن ہو سکتا ہے اس مسئلے کا؟ پہلے ہو چکا JCPOA کے اندر جو 20% سے زائد یورینیم افزودہ تھا وہ سارا روس کو ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا، مگر وہ انریچڈ جو تھا اس کی جو لیولز تھے وہ تو کافی کم تھے نا اس حوالے سے۔ 20% سے زیادہ جو تھا جو کہ ملٹری گریڈ یورینیم کہا جاتا ہے۔ جب 20% سے زیادہ افزودہ ہو تو ملٹری گریڈ یورینیم، اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو یورینیم ہے یہ کسی ویپن میں استعمال ہونے کے لیے جا رہا ہے۔
اس لیے اس کو 20% سے اوپر یورینیم کو افزودہ کیا گیا. اب چھوٹا سا ایک ذرا میں پیچھے لے کے جاتا ہوں آپ کو, اسی جنگ کی جو پچھلی جنگ ابھی جس کی جنگ بندی کا معاملہ بھی چل رہا ہے, اس جنگ میں اگر ایران کے پاس نیوکلیر ویپنز ہوتے جو کہ وہ میزائل کے اوپر لگا سکتا, تو سوچئے, حالانکہ 2 نیوکلیر کیپیبل ملک انہوں نے ایران پہ حملہ کیا تھا, امریکہ اور اسرائیل نے. اگر ایران کے پاس یہ آپشن ہوتی, شاید پہلی بات تو یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ جنگی نہ ہوتی, لیکن یہ بھی کیا ممکن ہے کہ جس مشکل میں ایران گھرا ہوا تھا اس وقت کس قسم کے, یعنی وہ کانفیڈنس ڈیولپ کرنا دنیا کے اندر کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا جب آپ اس قسم کے یورینیم رکھتے ہیں یا آپ ویپنائز کرتے ہیں اپنی کیپیبلٹی کو, آپ کو بہت بڑا سینس آف ریسپانسبلٹی بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, دنیا کو باور کرانا پڑتا ہے. پاکستان اور انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. پچھلے سال مئی میں پاکستان اور انڈیا 2 نیوکلیر پاورز ایک دوسرے کے خلاف لڑے, ایک چھوٹی سی اسکرمش اور جنگ میں گئے, لیکن کبھی کسی کو یہ شک نہیں تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر نیوکلیر حملہ کرنے والے ہیں, بیکاز آف دا کریڈیبلٹی جو کہ اٹیچ ہوتی ہے اور وہ کانفیڈنس جو اٹیچ ہوتا ہے اس طرح کی کیپیبلٹی کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ایران اتنا زیادہ اس مین سٹریم سے, دنیا کے جو مین سٹریم سے باہر رہا ہے کہ اس کو وہ کانفیڈنس ڈیولپ کرنے میں بھی وقت لگے گا. میرے خیال میں ایران اس کو بہت اچھا سمجھتا بھی ہے. تو اب یہ اس چیز پہ ایگری کر جانا کہ 3.65% تک ہم انرچ کریں گے, اس سے آگے نہیں کریں گے, لیکن یہ جو 60% والا ہے یہ ہم آپ کسی کو ہاتھ نہیں لے جانے نہیں دیں گے, یا ہمارے سامنے ہم خود اپنے ہاتھ سے. ٹھیک, دیکھیے اس میں کوئی نہ کوئی, آج پاکستان نیوکلیر ملک ہوتے ہوئے بھی IAEA کی جو انسپیکشنز ہیں اس کا پابند ہے. IAEA آج بھی ہمارے ہاں جتنے سیویلر نیوکلیر ریئیکٹرز ہیں وہاں پہ وزٹ کرتا ہے, سیفٹیز کا ریکارڈ دیکھتا ہے, ریگولیشن کرتا ہے. تو یہ آپ کسی نظام کے تحت چلتے ہیں نا, آپ کو کہیں نہ کہیں پہ بیٹھنا. تو میرا خیال ہے کہ ایران مانا ہوا ہے, مان جائے گا, صرف فیس سیونگ کی بات ہے. شاید امریکہ بھی تھوڑا سا اگر ہلکا سا اپنا معاملہ تھوڑا سا بہتر کرے, یعنی روس کے ساتھ معاملہ ہم کر دیں کہ روس لے جائے, روس کنٹرول کر لے, ایک 3rd پاور لے لے, اس کو روس ہی ہو سکتا ہے وہ لے لے. اور پھر دیکھیے ایک اور چیز بھی ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایران کے لیے پریشانی یہ ہے کہ اگر میں اپنا افزودہ یورینیم دے دوں گا تو پھر اگر کل کو یا کچھ عرصے بعد یا کچھ سالوں بعد پھر امریکہ اور اسرائیل میں حملہ آور ہوئے تو میرے ہاتھ میں کیا ڈیفنس ہوگا. میرا خیال ہے وہ یہ ایشورنس اور یہ گارنٹی چاہتا ہے روس سے کہ آپ میرا یورینیم بھی رکھیں, مجھے ساتھ گارنٹی بھی دے دیں, اور ساتھ یہ بھی ایشور کرا دیں کہ اگر مجھ پہ اتنا مشکل وقت کبھی آیا تو میں آپ سے شاید, میرا خیال ہے کہ یورینیم تھوڑا سا کچھ واپس بھی لے کے اس کو ویپنائز بھی کر سکتا ہوں. اللہ جانتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان لائنز پہ بات ہو رہی ہے, کچھ انڈرسٹینڈنگ روس اور ایران کے بیچ میں اس قسم کی ہو رہی ہے. ایئر مارشل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک گروئنگ کنسنسس ہے جو کہ سارٹ آف انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں ملٹری افیئرز اور اسٹریٹجک افیئرز, خاص طور پہ ملٹری افیئرز کے, کہ شاید ایران نے ان ٹاکس میں کچھ دیر کر دی ہے. اس کے پاس انیشیٹو کچھ عرصے پہلے زیادہ تھا. خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیفور امریکن بلاکیڈ آف ہرموز, جب سنگولرلی یہ بلاکیڈ ایران کے پاس تھا اور ایک سرپرائز کا ایلیمنٹ تھا دنیا میں شروع کے دنوں میں, کہ جب نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے اس کو بلاکیڈ کر دیا جائے گا اور ایران اس کو استعمال کر لے گا, تو وہ اس وقت اس کے پاس زیادہ قوت تھی, زیادہ اس کے پاس روم تھا کہ وہ بہتر ڈیل لے سکے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ایران کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے, اور ہم اکثر سنتے ہیں اب یہ لفظ اپنے ہم پاکستانیوں کے حوالے سے بھی, جو کہ ان معاملات کے ایکسپرٹ ہیں آپ جیسے, اور جو سب ایران کے ہمدرد ہیں, کہ ایران جو ہے وہ اوور پلے کر رہا ہے ان چیزوں کو. جس طریقے سے انہوں نے ایران عراق وار کے اندر اوور پلے کیا, 2 سال کے بعد جس جگہ تھے وہیں بیٹھے رہے, 6 سال اور ایک جنگ کی کیفیت میں رہے. دوسری بات, آج جب ایران یہ ہر بار کچھ عرصے بعد یہ کوشش کر رہا ہے, بھاگ دوڑ کر رہا ہے, عمان سے بات کرتا ہے, روس سے بات کرتا ہے کہ کوئی ایسا ورکیبل حل نکال سکے جو کہ وہ امریکہ کو قابل قبول ہو. آج امریکہ کے پاس وہ قابل قبول ہونے کی کنجی ہے. ایک ہفتہ 10 دن پہلے ایران کے پاس وہ کنجی تھی. تو جب بھی اسٹریٹجی کے اندر آپ اس موقع پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ معروض بدلے یا وہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے, جہاں پر لا آف جسے کہتے ہیں ڈیمینشنگ ریٹرنز آپ کیک ان ہو جائے, یعنی آپ نے ایک اسٹریٹجی پکڑی لیکن اب اس کا جو ریزلٹ آ رہا ہے, جو ریٹرن آ رہا ہے وہ پہلے سے کم ہے. تو وہ وقت تھا جب اس کو شیڈ کرنا چاہیے تھا اور اس کو ساتھ معاملہ کرنا چاہیے تھا, اس کو میکسیمائز کر کے جو مل رہا تھا اس کو لینا چاہیے تھا, آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے میکسیمم جو ایڈوانٹیجز کس میں ہیں. دیکھیے یہ جو جوہری والا معاملہ یہ تو کسی حد تک یہ مانے ہوئے تھے.
اپنی تہذیبی طور پر بھی، اپنے لیڈرشپ کے حساب سے بھی، اپنی ضرورت کے حساب سے بھی کہ ہمیں وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ویپنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ خام خواہ ضد پکڑ لی. حالانکہ سینکشن سب سے بڑا مسئلہ تھا. تو آپ کوئی ایسا کلیہ تیار کرتے جس میں سینکشنز اپنی جلدی سے جلدی ختم کرتے، مین سٹریم ہوتے، اپنے آپ کو ری بلڈ کرتے، اپنے نقصان کو کم سے کم کرتے. تو جب وہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز آیا آپ کے اوپر، وہ گزر گیا موقع، تو ناؤ یو آر ویٹنگ کہ اچھا اب ہم اگلا ایک چٹھی بھیجیں گے امریکہ کو جو امریکہ قبول کر لے. تو یہ ہے ایک ریورسل آف اسٹریٹجک، جو جسے کہتے ہیں کہ ایک غلطی، ایسی بڑی غلطی جہاں پر آپ کے جو فارچونز ہیں وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے ابھی بھی ایران کے پاس وقت ہے کہ جلدی سے پہلے